3 نعرے میں نے بچپن سے سنے ہیں، بقایا نعرے رائے بینڈ کی ایجاد ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ اس سے آگے جو بھی ہے وہ خام خیالی ہے، اور وہ آپ کو علم نہیں ہے، وہ صرف رائے بینڈ والوں نے ہمیں دیے ہیں نعرے، رائے بینڈ والوں نے یہ نعرے دیے ہیں جن کی حیثیت نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ بچپن سے میں نے 3 نعرے سنے ہیں، اور 3 ہی ہوتے ہیں۔ نعروں سے بات نہیں بنتی، دلوں سے بات بنتی ہے۔ میں نے یہ بنسری کی آپ کو مثال دی، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بات سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ میری پوری اگر بات سن لیتے نعروں سے پہلے تو شاید آپ کو علم ہوتا کہ میں نے کیا بات کی۔ ٹہنی کاٹی گئی، ٹہنی میں سوراخ کیا گیا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا دی گئے، اسے ایک انسٹرومنٹ بنا دیا گیا، ایک آلہ بنا دیا گیا جو منہ سے بجنے والا ہے۔ لیکن اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ کسی ایک بندے کی جو کیا جانتا ہو، موسیقی جانتا ہو، سرتال جانتا ہو، تو پھر وہ اپنی انگلیاں وہاں پہ ٹراور کرتا ہے، چلاتا ہے، اور اپنے منہ کو اس سے لگاتا ہے، محبت سے چومتا ہے اس کا منہ، تو وہ اسے راگ سناتی ہے کہ تو نے مجھے میرے درخت سے کاٹا، تو نے مجھے میرے درخت سے کاٹا، میں تیری یہ غلطی معاف نہیں کر سکتی۔ اور قیامت تک روتی رہے گی یہ بنسری، قیامت تک روتی رہے گی، شکایت لے کے۔ اسی طرح انسان کا دل جو ہے، اگر اسے زندہ کرنے والا کو مل جائے تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں، پھر اس میں راگ آ جاتے ہیں، اس میں راگنیاں آ جاتی ہیں، اس میں ناسوتی پردے اٹھ جاتے ہیں، اور جب ناسوتی پردے اٹھ جائیں تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی پھر یہ مقام مل جاتا ہے۔ یہ مقام ایسے نہیں، بنسری کو ایسے مقام نہیں ملا کہ کاٹ دی اور بنسری بن گئی، نہیں، پہلے اسے اس کے درخت سے کاٹا گیا، پھر اس پہ سوراخ بنائے گئے، پتہ نہیں کیا کتنی محنت کی گئی، پھر وہ بنسری بنی نا، پھر وہ راگ سنانے کے قابل ہو گئی۔ اسی طرح یہ دل ہے، یہ جو دل ہے، اسے زندہ کرنے والا اگر مل جائے تو پھر ناسوتی پردوں کو اٹھا دیتا ہے، اس میں تصویر یار آ جاتی ہے، اور جب اس میں تصویر آ جائے تو پھر تصویر سے بات بھی کی جا سکتی ہے، اور جب تصویر سے بات ہو جائے تو پھر بات بن جاتی ہے۔ میں نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا، مجھے حق نہیں کوئی، میں چیز ہی کوئی نہیں، کیا وہ جڑا پیر ہے وڈا مدی قبر تو بیٹھ کے تو وہاں کی کیا ہم پیری اور مریدی بنا رکھی ہے، ہم نے کیا طریقہ کار ہے، کیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یہ کہ ہم ہر میلاد میں جائیں اور لے کے کچھ نہ آئیں، ہر میلاد میں جائیں فائدہ نہ ہو، ہر میلاد میں جائیں فائز المرام نہ ہو، کیوں ایسا نہ کریں؟ یہ ورد ہے، یہ وظیفہ ہے میلاد مصطفیٰ، اسے اپنائیے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے بہت دور کی نہیں، یقیمون الصلاۃ، تیسری قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تیسری، یقیمون، پہلے نماز کے لیے اٹھو نماز کے لیے، اور نماز کے لیے اٹھنا ہی راحت مصطفیٰ ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور راحت نماز کے لیے اٹھنا ہی اللہ کا فرمان ہے، اور نماز کے لیے اٹھنا ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری دعا ہے، شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ قرآن پاک میں نازل کیا گیا ہے کیا؟ دعا، قرآن پاک سارا ہی دعا ہے، الحمد شریف سے لے کے دیکھیں آخر تک دعا ہے، اور الحمد شریف نے سارے فیصلے کر دیے ہیں۔ آگے جانے کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہیں قرآن پاک کا علم نہیں۔ میں ایک جگہ بات کر رہا تھا، وہاں لاہور سے ایک تشریف لائے تھے عالم، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، مجھ سے پہلے انہوں نے خطاب کر دیا، تو میں نے یقیمون الصلاۃ یہاں سے اپنی بات کو شروع کیا، قرآن پاک میں نماز پڑھیں، نماز کے لیے جائیں۔ ہم نے کہا ہم نے تو دلوں کو کر لیا، وہ ہم نے دلوں میں نماز قائم کر دی۔ ایسا نہیں ہوتا، قائم نہیں ہوتا، قائم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، نماز کے لیے کھڑے ہو، اقیموا الصلاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اقیموا الصلاۃ لطلوع الشمس، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ اس کا مطلب، لوگوں نے اسے مذاق بنا لیا، جاہل پیروں نے مذاق بنا لیا، تو کیا کہا؟ نماز قائم کر لیا، دل سے قائم کر لی ہے، اور دل سے نماز اگر قائم ہو جاتی ہے، روٹی بھی دل سے کھا لیا کرو، گدھو،
نماز قائم نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل فیصلہ دے دیا اس کے خلاف. یہ جو ہم کر رہے ہیں نا بات, اس کے خلاف فیصلہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ قائم کرنے والے کھڑے ہو گئے. بھائی ہم نے دل سے قائم کر لی ہے, کیا کسی کو پتہ ہے قائم ہوئی نہیں ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کمال کا ایک چھوٹا سا بالکل جملہ, فصلی لربک, اپنے رب کی نماز پڑھ کر تذکرہ کر دیا. فصلی لربک, اپنے رب کی نماز پڑھ. پھر اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اقرا, پڑھ. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کے نام سے پڑھ. اللہ کے نام سے کیا پڑھنا ہے؟ یقیمون الصلاۃ, نماز کے لیے اٹھو. یہ ضروری ہے. میلاد میں جائیں تو مصطفیٰ کے لیے جائیں. میلاد میں جاتے کیا ہیں؟ مولوی صاحب کو سنیں گے, پیر صاحب کو سنیں گے, فلاں بندہ آیا ہوا ہے. نہیں, نماز میں جائیں تو مصطفیٰ کے لیے جائیں. یہ میلاد میں جائیں تو مصطفیٰ کے لیے جائیں. جب سرکار کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, جب سرکار کے لیے جائیں گے تو یقیناً ہمیں وہ گوہر ملے گا جو عام نہیں ہوتا. ہمیں وہ گوہر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو عام نہیں ہوتا. ہم نماز نہیں پڑھتے, ہمارا نماز کی طرف توجہ نہیں ہے, ہماری میلاد کی طرف توجہ نہیں ہے, ہم میلاد کو سمجھتے کچھ نہیں ہے, ہم نے قرآن پاک کو سیکھا نہیں, پڑھا نہیں, ہم نے طوطے کی طرح رٹا ہے. رٹنا قرآن پاک ایک الگ بات ہے, قرآن پاک سمجھنا ایک الگ بات ہے. قرآن پاک سمجھنا ایک الگ بات ہے. نماز چونکہ بہت ضروری ہے تو میں سوچتا رہتا ہوں تقریر اگر شروع رکھوں تو میں تو کل اس وقت تک بھی بیٹھا ہوں تو مجھے پریشانی نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے کوئی تیاری کر کے نہیں آنا ہوتا, اس سے مجھے پریشانی نہیں ہوتی. لیکن نماز ضروری ہے, میرے ذہن میں کھٹکتی رہتی ہے نماز. اس کے لیے بہت جلدی میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. تو بنسری کی میں نے بات کی ہے, آپ نے اس پہ خیال نہیں کیا. بنسری کی محبت, بنسری کا پیار درخت سے ایسا ہے کہ ساری عمر روتی رہتی ہے. بنسری ساری عمر روئے گی, اسے درخت کے ساتھ کٹ جانے کی وجہ سے. تو امتی مصطفیٰ کا ہو, سرکار سے اگر رغبت نہیں ہے تو کٹ جائے گا, اور اگر کٹ جائے گا تو روتا رہے گا. کٹنا نہیں, راغب ہونا ہے ہمیں اس طرف. اللہ تعالیٰ ہمیں جو عنایات کرتا ہے, مہربانیاں کرتا ہے, کریمی کرتا ہے ہم پہ, وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. یہ لوگوں کی باتوں کے پیچھے جاتے ہیں, ہم لوگوں کی باتوں کے پیچھے جاتے ہیں. اسے ہم پیری سمجھتے ہیں, اسے بیت سمجھتے ہیں. بیت یہ نہیں ہے, بیت پیری نہیں ہے, یاد رکھیں. نہ لیا کچھ نہ دیا کچھ, سب پیر صاحب بابا. آج پیر نہیں, پیر تو ایک مقام ہے نا, بابے بڑے. بچوں ان سے سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی باتیں چار کی. سلطان بہو نے کیا کہا اس کا پتہ نہیں, داتا گنج بخش نے کیا کہا پتہ نہیں, غوث سکلین کا کیا کہا پتہ نہیں. میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ شاید سہاری میں ایک دفعہ بات میں نے کی کہ 7-14 تک کی چاری جس وچ میں بلا نہ ٹالی کدے نہ غوث اعظم آکی ہے محبوب الہی دا. تو مجھے ایک شخص اس دنیا سے چلے گیا, اللہ تعالیٰ اس جنت دے. 4 سال تقریباً بعد پھر میں نے وہی بات کی, اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے. تو انہوں نے کہا جی میں تو غوث سکلین نے پورا سال نہ لیا, مینوں ذرا فائدہ نہیں پہنچا. میں نے کہا میں نے وہ بات کی ہے کہ جو غوث سکلین کا مرید ہو, اب مرید کی تشریح غوث سکلین نے کی ہے, میں نے نہیں. رجالی فی حواجرہم سیامن, رجالی فی حواجرہم سیامن فی ظلم اللیالی کالولالی. میرے مرید وہ ہیں جو چلاتی ہوئی دھوپ میں روزے رکھتے ہیں, جو سرسراتی ہوئی سردی میں نمازیں پڑھتے ہیں, اور پھر رات کو اس طرح چمکتے ہیں جیسے موتی چمکتا ہے. رجالی فی حواجرہم سیامن مریدی لا تغف اللہ ربی اتانی بفتح مثل نالی. اے میرے مرید گھبرانا, یہ نہیں کہ میں بڑی چیز غوث سکلین, یہ نہیں کہا میں غوث اعظم ہوں. رجالی بات ہے مریدی لا تخف, میرے مرید گھبرانا. اللہ ربی, میرا رب اللہ ہے. یعنی اللہ کا یہ نہیں کہ پیر صاحب بڑی چیز ہے, رب بڑی چیز ہے. اس کی طرف سے توجہ نہیں اٹھائی. جب میں قوالی کیوں نہیں سنتا, قوالی سننی جائز ہے, میں نہیں سنتا. قوال ہوتا ہے 3rd کلاس قسم کا, وہ پیر کو اللہ اور رسول بنا دیتا ہے. ماد اللہ, پیر کو رب بنا رہا ہوتا ہے. پیر صاحب بھی خوش ہوتے ہیں, دوسرا بندہ بھی خوش ہوتا ہے, لیکن ہے لا شریک ہے, اس کا لا سہیم ہے. اللہ تعالیٰ لا شریک ہے, لا سہیم ہے,
اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، نہ کر سکتا ہے کوئی۔ اس لیے پیر کو، تھرڈ کلاس پیر کو، جسے اپنی ذات کا علم نہیں ہے، خدا بنا دینا، رسول بنا دینا، معاذ اللہ بنا دینا، رب بنا دینا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اللہ نہیں کہنا اور مجھے سجدہ نہیں کرنا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہیں کہنا، سجدہ نہیں کرنا، باقی کائنات کی ہر چیز سرکار ہے۔ اللہ معطی و انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عطا کسے کرتا ہے؟ مصطفیٰ کو۔ تو تقسیم کون کرتے ہیں؟ سرکار کائنات علیہ السلام۔ معطی وہ ہے، انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اگر یہ نہ مانا جائے تو بات بنتی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سجدہ سرکار کو نہیں ہے اور اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ ہم تھرڈ کلاس پیر کو رب کہہ دیتے ہیں، یہ کہیں نہیں، اسلام میں نہیں ہے، تصوف میں نہیں ہے، یہ لا علمی ہے، بے عقلی ہے، خام خیالی ہے، اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ نماز پڑھے، نماز کے لیے نماز کا نیم البدل ہی کوئی نہیں۔ نماز مسلمان اور غیر مسلمان میں تمیز کر دیتی ہے۔ اور میں نے جو آج یہ بات بتائی کہ نماز پڑھے تو نماز کے صدقے میں، والدین کے صدقے میں دعا کرے، کچھ دن کرے پھر مزہ دے، آپ کے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں۔ والدین بھی اگر اولاد کے لیے دعا کرے، والدین بھی وہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، کاروائی پوری کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھی انہوں نے پڑھ، پتہ نہیں ہوتا وہ بتا دی نماز پڑھ رہے ہوں۔ والدین اگر دعا کر دے آپ اولاد کے لیے، دل سے نکل جائے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اولاد کے تمام مسائل حل ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہم نے والدین کو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ تھرڈ کلاس پیر کو بڑا کچھ سمجھ رہے ہیں، تھرڈ کلاس پیر جسے اپنا نہیں پتا، یہ پتہ ہے بیعت کی اجازت بھی ہے یا نہیں، بات کرنے کی اجازت بھی ہے یا نہیں۔ اس نگری میں جو اللہ تعالیٰ کے تصوف کی نگری اللہ نے بنا دی ہے، اس میں یہ گشت بھی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں۔ ہم دور چلے گئے ہیں، اسی دوری کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے نماز چھوڑ دی ہے، روزہ چھوڑ دیا ہے، اور والدین کو چھوڑ دیا۔ بالکل والدین کا صدقہ نہ ہو تو یاد رکھ لیجئے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہر دعا والدین کے صدقے کو مقصد۔ یہ جو پیر پھر رہے ہیں نا، ان کا درجہ والدین سے بڑا نہیں ہے، والدین کا درجہ بلند ہے، یاد رکھیں، بڑا مقام ہے والدین کا، اللہ سنتا ہی والدین کا۔ والدین کے صدقے میں دعا مانگ لیجئے، اور اولاد بھی اگر فرما بردار ہو جائے تو پھر تو سونے پر سہاگا ہے۔ اولاد کو فرما برداری کی تعلیم دیجئے، تربیت دیجئے، اولاد کو اس راستے پہ لگا دیجئے۔ تو میں گزارش ہے، میں نے کئی باتیں میں نے مخلوط کر دی ہیں، ایک دوسرے میں گڑبڑ کر دی ہے۔ اس طرح جیسے یہ بنسری کی بات میں نے کی، اب بھی اسی پہ ہوں، قیامت تک روتی رہے گی بنسری، قیامت تک روتی رہے گی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اسے کاٹا اور کاٹ کے دور لے گئے۔ اسی طرح مصطفیٰ علیہ السلام کے میلاد میں آئیں اور اپنے آپ کو راغب نہ پائیں تو پھر بھی بات نہیں بنتی۔ آئیں تو سرکار کے لیے آئیں، کسی پریشانی کے لیے نہ، دکھ درد تکلیف کے لیے نہ آئیں، اللہ کے لیے آئیں، اللہ کے رسول کے لیے آئیں۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ۔ اور یہاں سے نماز اور نماز کی تربیت اور والدین کی اطاعت لے کے جائیں، اگر نہیں تو سمجھ لیجئے میلاد میں گئے ہی نہیں۔ ٹوٹل پورا کیا ہے، ٹوٹل پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹوٹل میں پیر ہوں عرف عام میں تو ایسا نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن میں پیروں کے خلاف بول رہا ہوں۔ کیوں؟ پیر ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا ہے کہ جائیں گولڑا شریف سے مڈیر شریف تک آئیں، مجھے ایک ولی دکھا دیں۔ توسا شریف جائیں، گجرا شاہ مکین جائیں، کوئی اللہ کا ولی دکھا دے مجھے۔ سب گدے اکٹھے ہوئے ہیں اس وقت، سب گدے، ہر جگہ پہ گدا بیٹھا ہوا ہے۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھ رہا، انجام گلستہ کیا ہوئی ہو؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ جب ہر شاخ پہ الو بیٹھ جائے گا تو باغ اجڑ نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں ایک الو ہو تو 12 میل کے ایریے میں وہ اجاڑ مانگتا ہے۔ تو جب باغ کی ایک شاخ پہ بیٹھ جائے گا، تو جب باغ کی ہر شاخ پہ ہی الو بیٹھا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دور حاضر میں بات کر رہا ہوں میں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں الوؤں سے ہوشیار ہے۔ ویسے الو کے متعلق ایک بات کہوں، الو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا پرندہ ہے،
پرندوں میں سب سے زیادہ جو عبادت کرتا ہے وہ اردو ہے، اسی لیے اجاڑ مانگتا ہے۔ لیکن یہاں اور بات ہے، ہر شاخ پہ اردو بیٹھو تو باغ تو اجڑ گیا۔ یہاں ہر پاکستان میں ہر شاخ پہ اردو بیٹھ گئے، تربیت نہیں، تعلیم نہیں، کیا کر رہے ہیں ہم؟ حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، حضور کی کوئی چیز ختم ہونے والی ہے ہی نہیں۔ جب دنیا نہ رہے گی، جب دنیا نہ رہے گی، سرکار کا نام ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے سرکار پہ درود بھیجتے ہیں۔ رب رہے گا نا، جب قیامت آ جائے گی تو رب تو ہوگا، تو جب رب ہوگا تو سرکار کا نام ہوگا، کیونکہ وہ درود بھیجتا ہی رہتا ہے اور بھیجتا ہی رہے گا۔ اس لیے جب کچھ نہ ہوگا تو سرکار کا نام ہوگا، یہ یقینی بات ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، حضور کا اسم گرامی ہے، حضور کا اسم گرامی اللہ کی زبان پہ ہے۔ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پہ؟ سرور کائنات پہ۔ آپ بھی درود بھیجیں، اور ہمیں درود بھیجنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ درود و سلام بھیجیں۔ وہ صرف درود بھیج رہا ہے، ہم نے درود بھی بھیجنا ہے اور سلام بھی بھیجنا ہے۔ ہمیں درود و سلام کی تاکید کی گئی ہے۔ کیا ہم درود و سلام کرتے ہیں؟ ایک تسبیح درود کی پڑھ لیجیے، توسط والدین کا دیکھیں نماز میں، تو اس کے بعد ایک تسبیح درود کی پڑھ لیجیے، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ میری باتیں ذرا اکھڑی اکھڑی ہوتی ہیں، وہ کام بنتا نہیں ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے، اپنے بھی خفا مجھ سے، اور بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی ناراض، بیگانے بھی ناراض۔ کیوں؟ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش۔ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، میں نے زہر کو زہر کہا ہے، اسے شکر نہیں کہا۔ اس لیے ہر بندہ، میں نے ایک بڑے مولوی صاحب سے، بڑے چورا شیو والی بڑی شخصیت تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ پیر جو ہوتا ہے نا، لوگ ایسے پیسے نچھاور کرتے ہیں نا، وہ ایک ڈھیر سا لگ جاتا ہے، ہر بندہ اٹھاتا ہے، ہر بندہ اٹھاتا ہے، ہر بندہ، وہ پیر صاحب کا نام نہیں لیتا، دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے، انہوں نے بھی اٹھا کے جیب میں رکھ لیا۔ میری بھی باری آ گئی، وہ پھر ٹیلی ویژن کے صاحب کوئی ضمیر جعفری صاحب نہیں، ضمیر فاطمی صاحب تھے کوئی، انہوں نے مجھے بھی وہ پیش کر دیا۔ میں کہا یہ پیسے اپنے پاس رکھیے، میرا خاندان دیا کرتا ہے، لیا نہیں کرتا، پہلی بات۔ دوسری بات ہے، اگر سید ہے تو اس پہ صدقہ حرام ہوتا ہے، یہ نچھاور کرنا یہ صدقہ ہے۔ حضور نیاز لیتے تھے، صدقہ نہیں لیتے تھے۔ حضور کی خدمت اکبر میں سلیمان فارسی حاضر ہوئے، کچھ کھجوریں پیش کی کہ حضور یہ صدقہ ہے، حضور کہا بانٹ دو، نہیں کھائی۔ پھر حاضر ہوئے تو کہا حضور یہ نذرانہ ہے، حضور نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی، باقی بانٹ دی۔ ٹھیک، یہ ہے، وہ قبول کر لیتے ہیں کسے؟ نذرانے کو، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر سید ہے نا تو اس پہ یہ اپنا حرام ہے صدقہ، تو اب پیر صاحب جتنے بیٹھے ہوئے تھے نہ تو باہر نکالنے پیسے، پھر بھی موت پڑتی تھی، اگر اندر رکھتے ہیں پھر بھی موت پڑتی، تو انہوں نے ایک بات کی بڑی کمال تھی، وہ اٹھے، انہوں نے کہا جہاں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا جہاں احسان شاہ صاحب کو بلاتے ہمیں نہ بلایا کر، انہوں نے کہا شیر نو بلا لینا، پاگل جہا بندہ ہے، وہ تو سانو نہ بلایا کوئی گل تو ٹھیک ہے نہیں، پھر تو وہ پیسے بھی جاتے رہتے ہیں نا، جو ایک ڈھیر سا لگ جاتا ہے وہ بھی جاتا رہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا میں تو پہلے بھی تمہیں کہا کہ جتنے انہوں نے بلا تو سارے بنایا تھا۔ تو پیر صاحبان کو بڑی پریشانی رہی ہے ہمیشہ میری، اور پریشانی رہے گی۔ پیر رب نہیں ہے، قوال رب بنا دیتا ہے۔ پیر کوئی اس دور کا پیر کوئی پیر نہیں، یاد رکھے۔ میں نے بہت بڑی بات کی، بہت بڑا چیلنج کیا ہے کہ آپ گولنا شریف سے شروع ہو جائیں، توسا شریف آئیں، یہ حجرہ شاہ مقیم جائیں، ہری پور سجدہ چلے جائیں، منڈیر شریف چلے جائیں، مجھے ایک بندہ بندے کو پتر دکھا دے۔ کوئی بھی ولایت سے کوئی مس بھی ہو، جسے ولایت کا پتہ بھی ہو، جو ولایت کو جانتا بھی ہو، جو ولایت کے پاس سے بھی گزرا ہو، جھوٹ چل رہا ہے، جھوٹ، اس کی ضرورت نہیں ہے، متبع رسول نہیں ہے تو بات نہیں بنتی۔ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میری پیروی کرنی ہے پہلے میرے مصطفیٰ کی پیروی کرے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے میری پیروی کرنی ہے پہلے میرے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ تو پیروی رسول جو ہے نا وہی بڑی بات ہے۔ پیروی رسول کے بعد یہ ہم فرض پڑھتے ہیں نا، 2 رکعت نماز، 4 رکعت میں فرض اللہ تعالیٰ کے وعدہ لا شریک ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں، میں کہ فرض وعدہ لا شریک کے لیے مگر پیروی مصطفیٰ کی، فرض بھی ہم مصطفیٰ کی پیروی میں پڑھتے ہیں، حضور کی پیروی میں ہم فرض پڑھتے ہیں، ورنہ کسے پتہ تھا فرض کیا ہے، کسے پتہ تھا کیا طریقہ ہے؟ سرکار نے سکھایا۔ جب سرکار نے سکھایا ہے تو پھر کمال بات ہے، سرکار کا کرم جس پہ ہو جاتا ہے 2 منٹ میں بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے نا، تو 2 منٹ میں بیڑا پار ہو جاتا ہے، کمال ہو جائے، کمال ہو جاتی ہے اس وقت۔ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں دم ہے، کر کوئی شعیب آئے مجسر شبانی سے۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، یہ دنیا اللہ کے ولیوں کے سانس سے قائم ہے۔ میں اور جو آپ سانس لے رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے سانس ہے۔ آخری بات چھوٹی سی کر کے اپنی بات تک نماز نہ جاتی رہے، ایک بات آخری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، موسیٰ علیہ السلام چلے، مچھلی لی، مچھلی کو صاف کیا، مچھلی کو کاٹا، مچھلی کے ٹکڑے کیے، مچھلی کو بھونا، بھون کے ایک جار میں بند کر دیا۔ تو کہا یوشع بن نون ان کے ساتھ تھے، وہ بھی پیغمبر ہے، کہا یوشع جب مجھے بھوک لگے تو یہ مچھلی مجھے دینا۔ چل پڑے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ کا جو نبی ہے اللہ کے ولی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، نبی ولی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کمال کی بات رہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوا کہ ولی کو ڈھونڈنا سنت ہے نبی کی، نبی ولی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جب جا رہے ہیں سو گئے موسیٰ علیہ السلام، جب آنکھ کھولی تو کہا یوشع کھانا لاؤ، کہا حضور مجھے یاد نہیں رہا، آپ سو گئے تھے، میں بات نہیں کر سکا۔ یہ پچھلی منزل پہ جار کا ڈھکنا جو تھا خود بخود اٹھ گیا اور مچھلی ثابت ہو کے دریا میں چلی گئی۔ مچھلی ٹکڑے ہوئے ہیں پہلے، پھر اسے بھونا گیا ہے، پھر جار میں بند کیا گیا، وہاں مچھلی زندہ ہو کے اس غار میں اپنا دریا میں چلی گئی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں تو وہیں جانا تھا، ہماری منزل تو وہیں ہے۔ وہاں جا کے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور چادر اپنے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے پوری دنیا کے پیروں سے، علماء کرام سے، کیا کسی نے کم بِإِذْنِ اللہ کہا مچھلی کو اٹھ جا اللہ کے حکم سے؟ نہیں، کسی نے کم بِإِذْنِ اللہ نہیں کہا۔ کم بِإِذْنِ کہا میرے حکم سے اٹھ جا؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ تو مچھلی کیسے زندہ ہوگی؟ مچھلی کا زندہ ہونا پھر کمال کی بات نہیں، پھر ایسی مچھلی نہیں کہ مری ہوئی ہے زندہ ہوگی، مچھلی کٹی ہوئی ہے، بھنی ہوئی ہے، جار میں بند ہے، کیسے بھاگ گئی؟ علامہ اقبال نے اسے بڑے اچھے الفاظ میں بیان کیا کہ دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں دم ہے، کہ اللہ کے بندے کی سانس جو ہے وہ جہاں تک جاتی ہے لوگ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو سانس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جب انکار کر دیتا ہے میں تیری سانس نہیں لوں گا تب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو سانس وہ کسی جو لیٹا ہوا تھا ولی، اس کی سانس کی مہک کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس نے کہا علامہ اقبال نے دم عارف نسیم صبح دم ہے، اور پھر اسے انہوں نے کہا کہ یہ گوشت پوشت ہوتا ہے نا، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور روح پھونکنے کے بعد وجود قائم ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ بات تصوف کی ہے لیکن آپ کے لیے ذکر کرنا میلاد النبی کے لیے جو لگائے ہونے کے لیے ضروری، لیکن اسے کرنا ضروری اس لیے ہے کہ تصوف کے بغیر قائم نہیں ہوتی بات۔ یہ جو راز ہے، یہ جو روحانیت ہے، یہ تصوف ہے سارا۔ بہرحال اس نے کہا کہ اللہ کے ولی کی روح جو سانس جو تھی اس کی مہک سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی، ورنہ کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے کم بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے اٹھ، کم بِإِذْنِ کہا میرے حکم سے اٹھ، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے ولی کی سانس کی وجہ سے زندگی ہوگی۔